لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. میرے عزیزوں، تم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بامقصد اور اچھے ادارے میں پڑھنے کا موقع عطا فرمایا. یہ تم لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. دینی مدارس کے نام پر بہت سے مدارس اور ادارے ایسے ہیں جہاں طلبہ کو بنانے کی بجائے ان کو اور ان کی زندگی کو اور ان کی آئندہ نسلوں کو برباد کر دیا جاتا ہے. اس لیے تم لوگوں کے لیے لازمی ہے، فرض ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرو اور اس ادارے سے فائدہ حاصل کرو. جو عزیز اس سال فارغ ہو کر چلے جائیں گے وہ اپنے علاقے میں اور جہاں تک ان کا عمل ہو سکے دین کی خدمت کا کام انجام دیں. کچھ نہیں، محلے کی مسجد ہی میں دین کی دعوت اور دین کا کام شروع کر دیں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، بلکہ بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان بنایا جائے. بہت بڑی تعداد ان لوگوں میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ایسی ہے کہ وہ صرف نام کے مسلمان ہیں. اسلام کے فرض کردہ اعمال میں سب سے اہم اور ضروری نماز ہے. پھر درجہ بدرجہ اور بھی فرائض ہیں. نماز ہی کے بالکل تاریخ ہیں جن کے متعلق متعدد احادیث اور روایات میں اس کا ذکر ہے کہ نماز کے چھوڑنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جب ہمارے یہ فارغین اپنے گھر جائیں گے تو ایسے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوگی، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان لوگوں کو صحیح معنی میں مسلمان بنانے کی کوشش کریں. اسلام کے اوپر جیسا سخت وقت اس وقت آیا ہوا ہے، ماضی میں ایسے مواقع بہت کم رہے ہوں گے. باہر کی دشمنیوں اور خطرات کے علاوہ
خود مسلمان کہے جانے والے لوگوں اور خود ہم لوگوں کی طرف سے اسلام کے لیے بڑا سخت وقت ہے۔ دوسرے لوگ مسلمانوں کے مخالف ہیں، مسلمانوں کے درپے آزار ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان کہے جانے والی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے ہاتھوں خود اسلام کو ختم کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسلام مسلمانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے نزدیک ان سے بہت زیادہ برے ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اسلام کو بدلنے والے، اسلام کو نقصان پہنچانے والے وہ مسلمان ہر جگہ موجود ہیں۔ ہمارے یہ عزیز جب میدان عمل میں جائیں اور جائیں گے انشاءاللہ العزیز تو اسلام کو بچانے کی فکر کریں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلے کے اندر، مسجدوں میں دل کے درد کے ساتھ اور بڑی دلسوزی کے ساتھ اور خوشامد کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے عزیزوں، اپنے اہل محلہ کو، اپنے مسجد کے آس پاس کے لوگوں کو، یہاں سے فارغ ہو کر جانے والے عزیزوں سے درخواست ہے کہ وہ اس کوشش میں لگ جائیں کہ یہ مسلمان بن جائیں، ان کا اسلام باقی رہ جائے اور ان کے اسلام میں جو کوتاہی ہے وہ دور ہو جائے۔ بڑی تعداد وہ ہے جو صرف عید کے نمازی ہیں، بلکہ بعض اس میں بھی ایسے بھی نہیں ہیں، اور ان سے بڑی تعداد وہ ہے جو صرف جمعہ پڑھ لیتے ہیں اور باقی نہیں، اور 5 وقتہ نماز کو چھوڑنے والے تو بہت ہی ہیں۔ آپ لوگ ابھی سے جا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے اسلام کی فکر کریں۔ اور میرے چھوٹے بیٹے اور بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگ بھی اپنے محلے میں یہ اپنی حد تک یہ کام کر سکتے ہوں تو کریں، لیکن آپ لوگوں کا ایک کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں۔ یہاں سے آپ جا رہے ہیں، کسی نے یہاں 1 سال 2 سال 3 سال گزارے، مدرسے میں رہتے ہوئے تو 5 وقتہ نمازی تھے، اب گھر جا کر آپ لوگوں نے نمازیں چھوڑنی شروع کر دی، تو آپ چھوٹے ہونے کے باوجود ایسا کام کر رہے ہیں جو اسلام کے لیے نقصان دہ اور مضر ہے۔ دینی تعلیم کو، اسلامی تعلیم کو بدنام کرنے والا ہے۔ محلے کے لوگ کہیں گے لیجئے یہ فلاں صاحب کا لڑکا اتنے دن پڑھ کر آیا ہے، یہ قرآن مجید کا حفظ کرنے والا بچہ ہے، یہ دینی تعلیم پڑھنے والا بچہ ہے، معلوم نہیں اپنے مدرسے میں نمازی تھا یا نہیں، جب سے یہاں آیا ہے جب سے تو نماز نہیں پڑھتا یہ۔ لوگ کہیں گے اچھا کیا فائدہ ان مدرسوں میں بھیجنے کے جب ان کا لڑکا، فلاں صاحب کا لڑکا جو مدرسے میں پڑھ کر آیا وہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ یہ ہمارے چھوٹے بیٹے، چھوٹے بچے اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔
ایک بات تو میرے بیٹوں تم سے یہ کہنی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ تو اسلام کی خدمت اور اسلام کی تقویت کے لیے کام کرو اور اس کا ذریعہ بنو، اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنو۔ بڑے لوگ جو بڑے طلبہ ہیں، بالغ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، فارغ ہو گئے ہیں، یہاں سے فارغ ہوئے، اس سے پہلے کہیں اور سے فارغ ہو کر آئے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اور میرے عزیزو آپ کی کوتاہیوں کا سیدھا اثر اسلام کی بدنامی پر پڑتا ہے۔ اس لیے خدا نخواستہ آپ اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ مدارس جو اسلام کو مسلمان بنانے کا ذریعہ ہیں، اسلامی قلعے کہے جاتے ہیں، ان کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنے، اسلام کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے۔ اور چھوٹے بچے، ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں، میرے بیٹو یہاں تم نماز کے پابند تھے، اب وہاں امی کہہ رہی ہیں، ابو کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود تم نماز نہیں پڑھتے، اور محلے والوں کو، جاننے والوں کو یہ اعتراض اور تانے دینے کا اعتراض کرنے اور تانے دینے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ حفظ کرنے والے لڑکے بھی گڑبڑ ہوتے ہیں، عربی پڑھنے والے لڑکے بھی برے ہوتے ہیں، مدرسوں میں بھی کچھ نہیں ہوتا ہوا تھا، دیکھیے فلاں صاحب کا لڑکا اتنے دن مدرسوں میں رہ کر آیا ہے، یہ ایک اچھے مدرسے میں رہ کر آیا ہے، اس کے باوجود ایسا ہے۔ کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہے کسی مدرسے میں بھیجنے کا۔ آپ بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ اور اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کے خدا نخواستہ کچھ نامناسب حرکتوں سے اسلام تک بات پہنچتی ہے، اسلام کی بدنامی تک بات پہنچتی ہے۔ سمجھدار ہو، بیوقوف نہیں ہو، یہ باتیں بالکل سمجھ میں آنے کی ہیں تمہارے، تو تم جاؤ یہاں سے، تو کم از کم اگر تم تقویت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم بدنامی کا ذریعہ تو نہ بنو میرے بچوں۔ بہت خطرناک وقت آئے، اسلام اور اسلامی شعار کا اظہار ہونا چاہیے، تمہارے چہروں سے، تمہارے کپڑوں سے، تمہارے ٹوپیوں سے، تمہارے ہر چیز سے اظہار ہونا چاہیے، اور تمہارے اعمال سے۔ تم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنو، مسجدوں سے دور رہنے والے نہ بنو میرے بچوں۔ تمہاری بدنامی سے، تمہاری نامناسب حرکتوں سے سیدھی چوٹ اسلام کی بدنامی تک پہنچتی ہے۔ ابھی تمہیں اندازہ نہیں کیا صورتحال ہے، اتنے سخت وقت پڑے ہیں۔ جن بچوں کو پڑھنا ہے ابھی یہاں اور لوٹ کر آئیں گے یہاں، میں ان سے کہتا ہوں میرے بچوں، دن رات دل جان جسم سب کچھ لگا دو پڑھنے کے لیے۔ مجھے اپنی زندگی گزرے ہوئے دن بہت یاد آتے ہیں۔ اچھا خاصا زمانہ اور شعور کے بعد بھی ایسا گزرا کہ جس میں بالکل بربادی کے راستے پہ جا رہے تھے ہم۔ وہ تقدیر کے فیصلے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ عربی شروع کی تو اس میں بھی 6 مہینے ایسے گزر گئے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ نہیں آتا جاتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ایک موقع ہمارے اوپر ڈال دیا کہ ہم نے پھر محنت کرنی شروع کی۔ سنبھل میں 6 مہینے ہم نے اپنے وطن میں پڑھا، بہت محنت سے پڑھا۔ ہم جو اپنے آپ کو ابھی بدلا رہے تھے کہ ہم نے اپنی بربادی کے پورے سامان کیے تھے، لیکن الحمدللہ ایک ٹھوکر لگی اور اس کے بعد ہم نے محنت سے پڑھا، تو خود اپنے آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم نے بہت محنت سے پڑھا۔ جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ برباد کیا تھا، وہی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت محنت سے پڑھا، میرے ساتھیوں نے بہت محنت سے پڑھا۔ پھر ہمیں ہمارے چچا صاحب نے بہرائچ بھیج دیا، تو 2.5 سال وہاں پڑھا، وہاں بھی بہت محنت سے پڑھا، جتنی محنت کر سکتے تھے اتنی محنت کی ہم نے وہاں پر۔ اور الحمدللہ پھر دارالعلوم دیوبند میں 3 سال۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہوتے کہ ہم اس وقت اور پڑھ سکتے، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔
ہم جان بوجھ کر جمعے کے دن پڑھتے نہیں تھے، اور اب بھی ہم اپنے اس فیصلے کو صحیح سمجھتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن نہیں پڑھتے تھے۔ اگر ہم جمعے کے دن بھی پڑھتے تو پھر نہیں پڑھ پاتے۔ ہفتے بھر اتنی محنت سے پڑھتے تھے، اتنی محنت سے۔ اپنے بچوں کو سنا رہا ہوں کوئی تعریف، اب کیا بڑھاپے میں تعریف آ رہی، سمجھے؟ اتنی محنت سے پڑھتے تھے، اتنی محنت سے پڑھتے تھے، کیا ادھر دیکھو تم، اتنی محنت سے پڑھتے تھے کہ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی ہماری۔ ہمارے بعض بزرگ ہم سے بار بار پوچھا کرتے تھے کوئی مرض تو نہیں ہے تمہیں، اتنے دبلے ہو؟ اور یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ہم بہت محنت سے پڑھتے تھے۔ پھر دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد ندوے ہوتے ہوئے باندہ چلے گئے، وہاں ہمارے حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بوجھ ہمارے اوپر ڈال دیا کہ ہمیں سر اٹھانے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ بڑی بڑی کتابیں لاد دی، نئے استاد کے اوپر جو بیچارہ ابھی پڑھ کر آیا ہے، سمجھے؟ اور خوب محنت کی ہم نے، الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر ہمارے اوپر دارالعلوم ندوۃ العلماء نے بڑے احسانات فرمائے، کوئی بڑا حق ہے ہمارے اوپر دارالعلوم ندوۃ العلماء کا، بہت نوازا ہے ہمیں دارالعلوم نے، ہر اعتبار سے نوازا ہے ہمیں دارالعلوم ندوۃ العلماء نے، کتابوں کے اعتبار سے، ہمیں درجات کے اعتبار سے، اور تنخواہ کے بھی اعتبار سے۔ اسے کہنا نہیں چاہیے لیکن تمہیں بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہر اعتبار سے ہمیں بہت نوازا دارالعلوم، ہمارے پہ بڑے احسانات ہیں دارالعلوم کے، لیکن اس میں ہماری کچھ محنت کو بھی دخل ہے بچوں، ہماری بھی محنت کو دخل ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں اپنی طالب علمی کے زمانے میں بھی اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ اس سے زیادہ کی گنجائش نہ ہو، اور تمہاری محنت میں تمہارا یہ جو بڑا موبائل ہے یہ بڑا مخل ہوتا ہے میرے بچوں، بہت مخل ہوتا ہے۔ اگر ناگزیر ہے تو پھر صرف ناگزیر کاموں کے لیے استعمال کرو۔ اول تو میرے نزدیک تمہارے لیے ناگزیر نہیں ہے، اور اگر ناگزیر ہے تو ناگزیر کاموں ہی کے لیے استعمال کرو بس، اور کسی کام کے لیے استعمال نہ کرو۔ مہلک ہے تمہاری زندگی کے لیے، طلبہ کو الحمدللہ اجازت نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ۔ یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے بیٹو، جیسے گٹکا نقصان دیتا ہے اور بہت سی نشیلی چیزیں نقصان دیتی ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی نقصان دیتا ہے تمہارے لیے، تمہاری موجودہ زندگی کو اور مستقبل کو بھی تمہارے برباد کرنے والا ہے یہ۔ تو میں نے اپنی زندگی کی کچھ باتیں بتائیں تم لوگوں کو، اور تم سے کہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محنت پر جو وعدے فرمائے کسی چیز پر نہیں فرمائے۔ والذین جاہدوا فینا، جو محنت کرو گے، لنہدینہم، لام تاکید نون تاکید، اور ان کا وعدہ تو بلا تاکید کے بھی تاکید، نہیں سمجھ میں آ رہی میرے بچوں؟ ان کا وعدہ تو بلا تاکید کے بھی تاکید ہے، طے کر لو۔ ہمیں انہوں نے ہی محنت کے لائن پر ڈلوایا، ہمارے لیے ایسے حوادث پیش آئے یا ایسا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہم نے محنت کی، ہمیں محنت کرنی پڑی، سمجھے بچوں؟ اور پھر محنت کی تو پھر پیچھے کو مڑ کر نہیں دیکھا الحمدللہ۔ اپنی تعریف مقصود نہیں ہے اس بڑھاپے میں، کیا زندگی کے چند سال یا ایک سال باقی ہے، کیا ہم تم سے اپنی تعریف کریں ہم، لیکن اتنی محنت کی کہ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی، سمجھے؟ بالکل ایسے لگتے جیسے ٹی بی کے مریض ہیں، پیلا رنگ، پتلے دبلے، سمجھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اپنے بارے میں، وما بی جنون وما ہوا الا الجوع، ہم بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی مرض نہیں تھا سوائے پڑھائی کے۔ اتنا پڑھتے تھے کہ بالکل چوس کے رکھ دیا تھا اپنے آپ کو۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہے، ہمارا تو وقت ہی گزر گیا، ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ بات میرے بیٹو، اور پھر جو تم لمبے چوڑے القاب و آداب لگاتے ہو یہ تمہاری عمر میں جو محنت کی تھی اسی کا نتیجہ ہے، سمجھے بچوں؟ ہمیں یاد ہے کہ نحویر کا امتحان لینے کے لیے بالکل ابتدائی نحو کی کتاب، شہر کے 2 بڑے عالم اور ہمارے استاد 3 آدمی تھے، سمجھے؟ اور صاحب جو ممتحن آئے تھے وہ بھی پوچھ رہے تھے ہم سے،
اور انہوں نے حاشیے تک کے سوالات پوچھ ڈالے اور ہم نے حاشیے تک کے جوابات دیے الحمدللہ۔ اور یہ ایک کتاب کی بات مثال کے طور پر ذکر کر رہے ہیں ہم، اور کتابوں کا بھی یہی معاملہ رہا، اور مدرسے کے محتم صاحب جو تھے وہ بھی سوال کرنے میں لگ گئے، اور اپنے لڑکوں کی اچھائی کو اس کے اظہار کے لیے استاد محترم نے بھی سوالات شروع کر دیے، سمجھے؟ وہ اس لیے کر رہے تاکہ ہمارے بچوں کی اچھائی کا اظہار ہو جائے کہ بہت محنت سے پڑھا ہے انہوں نے۔ الحمدللہ ایک جگہ بھی پورے درجے میں سے کوئی لڑکا نہیں اٹکا، محنت جتنی کی ہم نے۔ اور بھائی نور العلوم بہرائچ میں تو بہت ہی محنت کی ہم نے، بہت زیادہ۔ وہاں تو محنت کرنی پڑتی تھی، وہاں بہت سختی تھی، وہاں بیٹے بہت سختی ہوتی تھی، وہاں رعایت نہیں ہوتی تھی بالکل۔ اور بچوں وہاں صبح کو فجر کی نماز سے پہلے ایک دعا پڑھوائی جاتی تھی، اس دعا میں لمبی چوڑی دعائیں تھیں، اس میں ایک دعا تھی اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ہمیں یہ دعا اچھی لگ گئی، ہم نے خوب پڑھی یہ دعا، اور علما نافعا پہ زیادہ زور دیا کرتے تھے، سمجھ میں آئی بات؟ اور اپنی طرف سے لگا دیا کرتے تھے فی الدنیا والآخرہ، سمجھ میں آگے بچوں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ بلفظ قبول فرمائے، سمجھے بچوں؟ لفظ بلفظ ہماری باتیں قبول کی، طالب علمی کے زمانے اور اس کے بعد میں بھی۔ تم سے بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں تاکہ تم بھی کرو۔ دو تین باتیں ہم نے عرض کی، ایک تو یہ کہ میرے بچوں اسلام پر بڑا سخت وقتال پڑا ہے یہ، اور جیسا دشمنان اسلام کی طرف سے ہے ان لوگوں کی طرف سے بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان شمار کرتے ہیں، اور اس کے فکر اور اس کی اصلاح کرنا بڑے لڑکوں کا کام تو ہے ہی، جو فارغ ہو کے جا رہے ہیں ان کو لڑکے کیوں کہا جائے؟ علماء کرام ہو گئے باپ لوگ، آپ لوگ اپنے آپ کو علماء کرام سے اپنی عزت کرانے کے لیے نہیں، اپنی ذمہ داریوں کے لیے۔ میں عالم ہوں، میں مولانا بن چکا ہوں، اپنی شان کے لیے نہیں، اپنی ذمہ داری کے لیے۔ مجھے اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے، میں مولانا ہوں، میں عالم ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بچوں؟ تو اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ مولانا ہو چکے ہیں۔ اب یہ سڑک پر ہنستے ہوئے نہیں گزرے، یہ وقار کے ساتھ گزرے سڑک کے اوپر، یہ اپنی عزت بنائیں، اپنے لیے نہیں، جس علم کے حامل ہے اس علم کے لیے، جس دین کو ماننے والے اس دین کے لیے یہ اپنی عزت بڑھائیں۔ آپ اللہ کے دین کی عزت کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت نہیں بڑھائے گا۔ آپ قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے کام کریں گے تو اللہ آپ کے لیے نہیں کرے گا۔ آپ اپنے عالم ہونے کی وجہ سے مسجد اول وقت پہنچیں گے تو اللہ آپ کے کا اضافہ علم میں اور دین میں اور عزت میں اضافہ نہیں کرے گا۔ کیا آپ پانی کی ایک بوند گرتی ہے تو موسم میں تغیر ہوتا ہے؟ ایک محلے کے اندر ایک عالم بن کر پہنچے، محلے میں تغیر نہ ہو، گاؤں نہ بدلے۔ ایسے ایسے اللہ کے بندے ہم نے خود دیکھے جن کا واقعی ہمیں ابھی تک پتہ نہیں، روزانہ جب ملاقات ہوتی ہے یا کوئی بات پیش آتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ مولانا صدیق صاحب ان کا مکتب وہاں بھی ہے، یہ مولانا صدیق صاحب انہوں نے وہاں مکاتب کھولے، ہزاروں مکاتب اللہ کے ایک بندے نے قائم کرائے ہیں۔ ہم جنوبی ہند میں گئے، یہاں بھی مولانا کا مکتب موجود ہے، یہاں بھی مکتب کی ذمہ داری اور سرپرستی بنا۔ کہا کرتے تھے جہاں ضرورت ہو وہاں مدرسہ کھولو، جہاں مدرسہ چل سکتا ہو وہاں نہیں، جہاں مدرسے کی ضرورت ہو وہاں مدرسہ کھولو۔ اپنے علاقے میں جا کر دین کا کام کرنا ہے، دین کو بدنام نہیں کرنا ہے۔ دشمنان دین کے ذریعے سے جو دین کی بدنامی ہوگی، اسلام کے نام لیوا لوگوں کی طرف سے اس سے زیادہ دین کی بدنامی ہوتی ہے۔ اور وہ دعا جو ہم نے ابھی عرض کی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء،
خوب مانگو خوب مانگو خوب مانگو، اتنا مانگو کہ دعا کے ادھر سے جائے ادھر سے اللہ کی طرف سے قبولیت اترتی چلی نظر آ جائے. سمجھے بچوں؟ اور پھر ایک ساتھ ساتھ یہ بھی، اے اللہ اپنے علم نصیب فرمایا ہمیں اسی کی خدمت کی لائن میں لگائے رکھیے گا. اے اللہ اپنے علم دین نصیب فرمایا ہے ہمیں اسی کی خدمت کی لائن میں لگائے رکھیے گا. آدمی کو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے اولاد کے درجے میں، میرے بیٹوں، مالدار آدمی کتنا کھا لے گا؟ ایک آدمی اگر فرض کر لیجئے اس کو سامنے بہترین بریانی رکھی ہوئی ہے، بہترین بریانی رکھی ہوئی ہے، اور وہ بریانی کا شوقین بھی ہے، سمجھے؟ اسے کہا حضرت کھائیے. انہوں نے پہلی پلیٹ کھا لی. حضرت اور کھائیے. ارے بھائی حضرت کھائیے تو چلو تھوڑا سا اور کھا لیا. حضرت اور کھائیے. اب حضرت کیا کہیں گے معلوم ہے؟ قے ہو جائے گی، متلی ہو جائے گی، اب نہیں کھا سکتا میں. اس دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا ہی بنایا ہے بس کہ اس میں تم تھوڑی سی لذتیں حاصل کر سکتے ہو دنیا کی. جنت میں جا کر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، بے حد و بے حساب ملیں گے. یہاں ہنسنے کی جگہ نہیں ہے، ہنسنا وہیں چل کر بیٹے. سمجھ میں آ رہی ہے بیٹے؟ یہاں تو بریانی ایک پلیٹ کے بعد دوسری پلیٹ نہیں کھائی جا رہی، اور وہاں پر تم مالدار بن کے کیا کر لو گے؟ 10 پلیٹیں بریانی کھا لو گے، 2 کرتوں کی بجائے 10 کرتے پہن لو گے، 2 پجاموں کی جگہ 1 پجامے کی جگہ 5 پجامے پہن لو گے، 1 گدے کی جگہ 5 گدے بچھا لو گے تو اپنے نیچے. بتائیے، بہت بڑی کوٹھی بناؤ گے تو تمہاری کوٹھی میں تمہارا بستر ہر جگہ لگا ہوا ہوگا کیا؟ آپ ہی سوچئے. سمجھ میں آ رہی میرے بچوں؟ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے محدود ہی رکھی ہے، لامحدود نہیں ہو سکتی، اور جنت کی نعمتیں انشاءاللہ العزیز لامحدود ہوں گی وہاں پر. تو اسی کے لیے کوشش کرو انشاءاللہ العزیز. 2-3 باتیں میں نے کہیں. ایک تو یہ کہ طالب علمی کے زمانے کی محنت ہمیشہ کام آتی ہے. سمجھے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس بچے نے ماں کا دودھ بھرپور مل گیا، چاہے انسانی بچہ ہو یا گائے بھینس کا بچہ ہو، اسے بعد میں چاہے کم ملے کھانے کو، وہ صحت مند رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ وہ طاقتور رہتا ہے. ایسے ہی میں کہتا ہوں طالب علمی کے زمانے میں جس نے محنت کر لی وہ ہمیشہ طاقتور رہے گا. سچ کہتے بعض اوقات پڑھاتے ہوئے یاد آتا ہے یہ فلاں وقت طالب علمی کے زمانے میں ہم نے فلاں جگہ دیکھی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کری؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ تمہارے طالب علمی کے زمانے کی محنت کتنا کام کرے گی. ایسی نماز کی پابندی، دینداری طالب علمی کے زمانے کی، یہ تمہیں ہمیشہ انشاءاللہ العزیز طاقتور، مضبوط، سرخرو رکھے گی. بہت اہم چیز ہے یہ عزت کی محنت، عزت کا اپنے آپ کو بنانا. دیکھو، خشت اول چون عہد میں مار کج، تا سریا میر ابد دیوار کج. اسی وقت اگر تمہاری پہلی اینٹی ٹیڑھی ہو گئی تو ہمیشہ اوپر تک عمارت ٹیڑھی رہے گی، اور اگر اس وقت تمہاری اینٹ صحیح رکھی گئی تو ہمیشہ صحیح رہے گی. یہ درخت ہوتے ہیں، ان کے تنے کو اگر شروع میں تم نے سیدھا کر دیا تو اوپر تک سیدھا رہے گا، اور اگر اسی وقت تم نے ٹیڑھا کر دیا اس کو تو کبھی سیدھا نہیں ہو پائے گا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے میرے بچوں بال؟ اور طالب علم کا زمانہ ہے کیا 6-7 سال، اور تم نے 2-3 سال پہلے پورے کر بھی لیے ہیں. چھوٹے بچوں سے عرض کر رہا ہوں، بس یہ چند سال جو ہے یہ تمہاری محنت کے ہیں، زندگی بھر اس کے پھل کھاؤ گے انشاءاللہ، زندگی بھر اس کے پھل کھاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق نصیب فرمائے. اور میں نے جو شروع میں بات کہی تھی وہ بار بار کہتا ہوں، بڑوں سے بھی کہتا ہوں، چھوٹوں سے بھی کہتا ہوں، اسلام کے اوپر اتنا سخت وقت بہت کم پڑا ہوگا جتنا آج کل ہے، اور ہم ہی اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم ہی اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بڑے ہوں یا بچے. اور بچے جو ہیں وہ بھی بالغ قریب البلوغ ہیں، وہ بھی مکلف ہے. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، تم سے دین کا کام لے، اپنے دین کا خادم بنائے تم کو. اللہ کو اپنا دین بہت زیادہ عزیز ہے، اللہ کو اپنا دین بہت زیادہ عزیز ہے. اس دین کی خاطر انبیاء علیہم السلام تک کی شہادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برداشت کی ہے، اٹھائی ہے. دیکھ دین کو نہیں
گرنے دیا جائے، دین کے جھنڈے کو نیچے نہیں ہونے دینا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام تک کی شہادت ہوئی، لیکن دین کی دعوت کو نہیں روکا جائے گا، دین کے کام کو نہیں روکا جائے گا، دین کو نہیں روکا جائے گا۔ اتنی اہم چیز ہے یہ دین، اور اللہ کے نزدیک اس کے دوست اتنے ہی اہم اور اس کے دشمن اتنے ہی مبغوض ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میرے بچوں بات؟ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے کام لے، بہت ضرورت ہے اس وقت، اتنی ضرورت کبھی نہیں رہی ہوگی۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ جو کروڑ پتی تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا پرسوں، فرض کر لیے پرسوں، کتنا کھا کر گیا، کتنا لے کر گیا، کتنا استعمال کر کے گیا، اب جہنم میں۔ اور دین والا چاہے دنیا میں تھوڑی سی تنگی رہی ہو، اگرچہ آزماتے نہیں ہیں، اب پہلوں کو آزما لیا، اب نہیں آزماتے ہیں۔ اب تو جو دین کے کام کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتیں دیتے ہیں، اور بعد میں تو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کچھ آپ بھی تو کیجیے کام۔ یہ مفتی صاحب جو ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مالک اپنی کوتاہیوں کا اقرار ہے، اقرار ہے، اقرار ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ مالک معاف فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ ہماری بدعمالیوں اور ہماری بے توجہیوں کے نتیجے میں آپ کے اسلام پر زد پڑ رہی ہے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ ہم کمزور ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، کمزور ارادے والے ہیں۔ اے اللہ نصیب فرما دیجئے کہ ہم آپ کے دین کے لیے پشت پناہ بن جائیں، اے اللہ آپ کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بن جائیں۔ ہمارے گھروں سے دین نکل رہا ہے اور ہم سکون سے بیٹھے ہوئے، ہمارے گھروں میں دین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے گھروں کے اندر ہمارے دین کی، اور ہمیں سکون ہے، اطمینان ہے، مزے میں رہ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک فرما دیجئے میرے مالک۔ ہمارا دشمنوں کا کیا شکوہ، اپنے ہی دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، دوسروں کو کیا کہنا، ہم ہی دین کے مخالف بنے ہوئے ہیں، ہم ہی اپنے گھروں سے دین کو علیاذ باللہ دھکے دے دے کر نکال رہے ہیں۔ نہ نمازی ہیں گھروں کے اندر، نہ روزے دار ہیں گھروں کے اندر، نہ ایماندار ہیں گھروں کے اندر، نہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عامل ہیں ہمارے مسلمان گھروں کے اندر۔ اے اللہ اسلام کو جتنا نقصان ہم مسلمان پہنچا رہے ہیں دوسرے نہیں پہنچا رہے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لیجئے مالک۔ بے شک ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لیجئے۔ ہمارے یہ عزیز، ہمارے یہ بچے جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ شیطان ان کے پیچھے پڑے گا، اللہ اس سے حفاظت فرمائیے ان کی، اللہ ان کو اعمال صالحہ اور دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، یہ جہاں رہیں آرام و راحت کے ساتھ رہیں، یہ جہاں رہیں اپنے دین کے ساتھ رہیں، دین کی حفاظت کے عزم کے ساتھ رہیں، دین کی خدمت کے عزم کے ساتھ رہیں۔ اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان سے کام لے لیجیے۔ اے اللہ ان کو دیکھ کر لوگ دین کی طرف راغب ہوں، دین کی طرف مائل ہوں، ایسا نہ ہو کہ ان سے کو دیکھ کر لوگ دین سے متنفر ہوں۔ ان کے والدین کا سایہ ان کے اوپر مدت دراز تک باقی رکھیے عافیت کے ساتھ، اور جن کے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے جو بھی محسنین ہیں، ہمیں تو معلوم بھی نہیں، ان کو بھی نہیں معلوم، جو بھی ان کے محسنین ہیں، جہاں بھی ان کے محسنین ہیں، اے اللہ ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دین کے یہ چراغ ہیں، ان سے دین کی روشنی پھیلا دیجئے، ایمان کی روشنی پھیلا دیجئے۔ اے اللہ ان کو ہمت نصیب فرمائیے دین کی خدمت کرنے کا۔ اے اللہ حالات کو ان کے لیے سازگار کر دیجئے، اے اللہ حالات کو سازگار کر دیجئے، اے اللہ ان کے لیے حالات کو سازگار کر دیجئے۔ مالک ان سے دین کا کام لے لیجئے۔
اے اللہ ہماری ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے اور ان کے برے نتائج سے ہمیں بچا لیجئے۔ بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے۔ ہمارے ان بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان سے دین کی خدمت لے لیجئے، دین کی نشر و اشاعت کا کام لے لیجئے، دین کی حفاظت کا کام لے لیجئے، دین کی پختگی کا کام ان سے لے لیجئے۔ اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہم وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔